السلام علیکم، میرا نام بشرا اقبال حسین ہے اور میں اور آپ ایک بار پھر اکٹھے ہو رہے ہیں سنی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سے، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پر۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں فقیر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے حوالے سے۔ چونکہ ان کا یوم پیدائش ہے، ہر سال ہم یہ دن بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اقبال کو نہ صرف یاد کریں بلکہ ان کے کلام کو اور ان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کئی دہائیاں گزر گئی، بات تو ہم کرتے ہیں، اس روز بھی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کارنر میں اس بارے میں بات تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بات کے اندر گہرائی نہیں آتی ہے۔ تو آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم سمجھیں گے اقبال میں اور ہم نے، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں میں یہ اتنا فاصلہ کیسے ہو گیا، اور اس پر بات کرنے کے لیے پھر ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو وقت کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، جو زبان کے بھی بہت قابل ماہر ہیں، جو کلام کو بھی جانتے ہیں اور جو اقبال کو بھی جانتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت عصر حاضر میں اگر میں کہوں کہ ہمارے ادب کی جو ایک پورا کا پورا آسمان ہے، اس پر اب ایک ہی ستارہ ہے جو چمک رہا ہے، رب العزت ان کی زندگی صحت تندرستی ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم انہیں سے بات کرتے ہیں۔ تعارف ان کا اتنا لمبا ہے کہ اگر میں تعارف کرواؤں گی تو شاید کئی گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن مختصر الفاظ میں بتاؤں کہ وہ شاعر بھی ہے، وہ ادیب بھی ہے، وہ ادب نواز بھی ہے اور وہ استاد بھی ہے، لیکن ان کا نام خود ان کی پہچان ہے، جناب افتخار عارف۔ السلام علیکم، بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر آج ہم چونکہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں جو بات کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی مختلف ہونی چاہیے جو ہم روٹین میں بات کرتے ہیں۔ میں فکر اقبال اور اس کا جو کردار ہے پاکستان کے بننے میں، میں چاہوں گی کہ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ دو کردار ہمیں نظر آتے ہیں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جن کو ہم مصور پاکستان کہتے ہیں، اور دوسرا کردار جو ہے محمد علی جناح قائد اعظم۔ اور یہ دو کردار کتنے اہم تھے اور کیسے ہم نے اس سے یا ان کی تعلیمات سے، ان کی جو بتایا ہوا راستہ تھا، ہم اس پر کیوں نہیں اس طرح سے چل پائے جیسے ہم چاہتے تھے کہ چلے۔ یہ بات تو اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، سب جو اس کو جانتے بھی ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں اور دل سے اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر نقش اللہ محمد اقبال، یہ دو شخصیتیں ہیں جو بنیادی طور پر تحریک پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں اور قیام پاکستان کا سبب بنی۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی ساری زندگی مسلمانوں کے ملت اسلامیہ کے اتحاد اور اس کے شعور پیدا کرنے کے لیے اور انہیں بیداری کی تحریک چلانے کے لیے اپنے آپ کو انہیں وقت کر رکھا تھا، اور ساری دنیا ان کے مسلمانوں کے دوسری صدی کے سب سے بڑے ترجمان کے جانتی۔ علامہ کا جو خطبہ چلاتا ہے اس میں پاکستان کے قیام کی جو بنیادی ہمارے ساتھ نشاندہی کر دیا، اور اسی بنیاد پر قائد اعظم علاحدہ مسلم مملکت کا مطالبہ کیا اور اس کو کامیابی سے انتظار کیا، اور ہم لوگ جانتے ہیں یہ بات کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بننے سے پیش ہندوستان میں جو زمانے میں تو وہاں پہلے کانگریس کی جو ہے پھر انہوں نے دیکھا اور پھر وہ بدل ہو کے یہاں سے چلے گئے، چلے گئے کی بات کرانی جو شخصیت تھی جس کو دوبارہ ان کو یہاں آنے پر رامن کیا اور مطالعہ کیا کہ یہاں پر قیادت یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا دوسری صدی کا اتنا بڑا مفکر
بہت 1940 اور 1940 مرحلے آپ کے سامنے اور اس کو اعتراف کرتے ہیں. ابھی تو ایک بات کہیں سے زمانے میں اقبال لکھ رہے تھے اس زمانے میں جو آج ہم 57 مملکت کہلاتی ہیں جو رکن ہیں روایتی کی انہیں سے بیشتر ممالک ایسے جو نوآبادیاتی نظام کے تحت چلائے جا رہے تھے صحیح معنی میں آزاد کے لیے دیش نہیں تھا. کسی نہ کسی مغربی استعمال کا نگرانی اور چل رہا تھا. تو اگلی بات بار بار کہی جاتی ہے اور دہرائی جاتی ہے کہ ملک کے سائز سے لے کر آزاد مملکت کی انہوں نے دعا کی اور اس کے لیے لکھا یہ عام دیکھی ہے لگ کے آ سکتا نہیں میں ہر دنیا اور یہ بالکل بحث کی کیسے ہوتا ہے کیا رنگ بدلتا ہے. اب کیا ہوا کہ رفتے رفتے مسلمان آزاد ہونے لگے اور آزاد خیام میں اور ان کے یاد سے جائیے تو آپ کو نظر ہوگا کہ پاکستان اور ایشیا اور انڈونیشیا اور الجیریا اور ترکیہ افغانستان ایران یہ سارے مملکتیں آپ کے سامنے ہیں جو آئی. تو اس میں لیکن حبیب غریب وادی ہے کہ اب جب ہم عالم اسلام کو میرے قائم کرتے ہیں تو وہی دنیا کے نقشے میں وہی علاقے جو بیداری کے بعد تحریکوں کے بعد اور جدوجہد کے بعد آزادی تھے کسی محسوس گزر رہے ہیں. تو جنگیں ہو رہی ہیں کبھی مصر میں کبھی شام میں کبھی لیبیا میں کبھی الجیریا میں کبھی تونس میں کبھی افغانستان میں ابھی ہوتی چلے جا رہے ہیں. تو ادھر بنگلہ دیش میں سب تبدیلیاں رہنما ہو رہی ہیں اور اس کے تناظر کو نہیں ہو سکتی. لیکن یہی اعلان ہے کہ اب ضرورت وقت کی ہے کہ دوبارہ کوئی صورت پیدا ہوئی اور اسلام کو متحد کیا جا سکے ملت مسلمہ کو متحد کیا جا سکے. ہم مغرب کے دستیار ہیں اور ایسے مرحلے میں کہ جب دنیا بہت بدل چکی ہے معاشی ترقیاں ہو گئی ہیں اور بہت ہی واضح ناقص ہے اس طرح کا ایک چیز کہ وہ بھلائی ہے حکمرانی ہے انہوں نے اہم نشاندہی کی جو زمانے میں اب ہمارے یہاں آج کل کافی ملکیت کی مختلف شکلیں ہیں لائبریری کی مختلف شکلیں ہیں تو اس کے خلاف بہت اچھا کافی ہوئی ہے اور اس لیے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو ترقیاں ہیں مغرب مغرب کے بعد اور یہ تو دیکھیے مغرب اس کا جہاں تکلیف ہو رہا ہوتا ہے اس کے اثرات اور مسلمانوں میں اختلاف اختیار تھا اور مرکزیت تحریک کو حاصل کی تو سب لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے. مدینہ بنے بغداد فتح قاہرہ لاہور دلی کے سب مرکز اور اس چیز کے جو تحریری مراکز تھے
वही नाम पूरे मास्टर थे। अब सारे सब्जेक्ट बदल गए। अब क्या हो गया, अब हो गया चाहे लंदन चाहे वॉशिंगटन न्यूयॉर्क, ये सूरत हाल हो रही है कि वो हकीकत है जो आपके सामने है कि आगे इसके अलावा हुई इस्तेमाल किए जनूब नॉर्थ साउथ की पसमानदा ये और तरक्की आपका में तरक्की की दूसरी है ड्राइविंग जो है इसी की वजह से सीखना है। मैं इस बात ये तो जो तालिबी गाना निकाली की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि वो दूसरी सदी में हमारे विकसित थिंकर्स थे, बड़े थिंकर्स हैं, उनको उलमा ने दिए और सियासत दानी भी और अखबार से या मुख्तलिफ रूप से तो उनकी जो स्थिति और इल्मी बुनियादी थी, वो मगरब में चलाई गई। वो मगरब को जानते थे और मगरबी तहजीब को मगरब के फलसफे को मगरब की जो बुनियाद थी उससे मतलब वाकिफ थे और तो और मुझे चीजें नहीं रवायत थी उससे भी थोड़ा आगे तो आगे के सामने और जो चैलेंजेस थे उनको महसूस कर रहते हैं बार बार ये कहते थे पूरा कर सका मुझे जलवायु के कारण तो फिल्मा है मेरी आपका हासिल मरीजों में उनकी इस्लामी के जौहर के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किए तो उनकी जो मनाबे हैं ईरानी के और आगे जाने की एक तरह से जो मुस्लिम ममलिकत में तलाश कर रही थी और उसके लिए उन्होंने आखिरी सवाल किया कि जमहूरियत के सिलसिले में देखिए कि मगरब में इसलिए जमहूरियत तो नहीं था उर्दू जमाने में उनके सामने मगरब सियासत में था वो पावर में था और जो बड़े बड़े लोग जो हैं वो चाहे मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुख्तलिफ तहरीरों को वही बड़े आदमी आपको नजर आ रहे थे वही वही के हजे दिखाई तो ऐसे में बार बार ये उस जमहूरियत को जिसके नतीजे में आपके जो वही को आप इसमें देखें तो ताकि आपका यहाँ बिल्कुल ऐसे पहली हिंदी और दूसरी हिंदी और जो वो इन्वॉल्व यदि इसी गया मालती या और हुई तो मगर जो तमाम तरक्की का जो रास्ता चुनाव के साथ साथ अपनी मुल्क की पहचान के साथ साथ वो इसी में था कि हम मस्जिद की तरफ देखते हैं और जो बुनियादी नहर मराठी जो बुनियाद है बार बार ये समाया है कि मैंने जो कुछ भी किया है कि कारोबारी के सामने वो क्योंकि और मैं तालीम की बात कभी कभी एक लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं क्या जिंदगी के आखिरी दिन में और हमारे छोटे हमारे बड़े थे सारे के साथ बहुत बड़े आदमी थे उन्होंने नौकरी के बाद हिंदी की बड़ी पुरानी जिम्मेदारी इकबाल की शुरू से बयान कर रही है कोशिश करेंगे बहुत बुनियादी आप सुन रहे हैं सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क और आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सुनो एफएम 894। आज हम बात कर रहे हैं फ़िक्र इकबाल के हवाले से और हमारे आज के मेहमान हैं जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब। अब तक की जो गुफ्तगू हुई है वो हमने बात की है कुछ थोड़ा-सा उस कॉन्टेक्स्ट में कि जिस दौर में इकबाल मौजूद थे
اور उस वक़्त में दुनिया किस तरह से बदल रही थी, सियासी समाजी ढांचे कैसी करवट ले रहे थे और ख़ास तौर पर अब जो बात मैं करने वाली हूँ, वो मैं बात करने वाली हूँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के उस बहुत ही खूबसूरत और अज़ील पैगाम के हवाले से, जो आने वाली नस्लों के लिए भी है। लेकिन एक छोटा-सा मसला है इफ्तिख़ार अली साहब, बहुत सारा कलाम फ़ारसी में है। या जो उर्दू है, वे भी ज़ाहिर है कि इस दौर के हिसाब से बहुत खूबसूरत, बहुत गहराई लिए हुए है, एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। लेकिन वो मैसेज उस तरह से फिर हमारा आज का जो बच्चा है, जो आज का नौजवान है, इनको कंधे ले लेगा। तो ये बहुत ही आपका सही तजिया है और बहुत अहम बात ये है कि जो इकबाल का बेशतर कलाम तो फारसी में है, 60 से 70% बाकी उर्दू में है और जो उर्दू की लुगत उनकी है वो आज वो देखते हुए जो ज़बान बोली जाती है, समझी जाती है, उसकी बड़ा मुश्किल है। और मगर जो ज़बान में इकबाल लिख रहे थे उस ज़माने में जो बड़े शरीर का जो पढ़ा लिखा तबका था वो कम देश था फारसी से वाकिफ था और क्या इकबाल शाफ़ी के लिए लिख रहे थे? और शाफी भी लेकिन ये मुतवस्सित तबके के भी पढ़े लिखे लोग होते थे वो फारसी जानते थे, अरबी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे और जो उनकी हमारी अपनी ज़बानें हैं वो भी जानते थे। लोग हिंदी भी जानते थे और फारसी भी जानते थे। तो फारसी का बहुत बड़ा वसीलाना है, भी है यहाँ पंजाब में है। तो ये रवायत थी। फिर उस वक्त अफगानिस्तान उनके पेश नज़र था, ईरान उनके पेश नज़र था, जो हमारी फेडरेशन रिपब्लिक हैं उसमें से बहुत से लोग फारसी बोलते थे, तुर्किया में भी फारसी का चलन था। तो ये उनके पेश नज़र ये पूरी मुस्लिम दुनिया की जो त्यौहार थी, क्योंकि उसी को मुखातिब करते हुए। अच्छा, दूसरी बात ये एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इकबाल लिखे थे तो उन्होंने इस्तेफादा किया और उसको जांचा परखा भी। मसलन नुस्खे के बारे में लिखा, मसलन गोयटे के बारे में लिखा, मसलन शेक्सपियर के बारे में लिखा, बर्गसा के बारे में लिखा, मार्क्स के बारे में लिखा, लेनिन के बारे में लिखा। और लेकिन सिर्फ मुस्लिम मैं कहता हूँ बार बार कि अगर रिजाल अखबार अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि तारीख के बड़े जितने लोगों का तस्करा उन्होंने फलासफा का, उलमा का और ऐसे जिनसे उन्होंने रोमानी के तौर पर देखा। खुशहाल खान खट्टर को उन्होंने कोट किया, रूमी के बारे में बात की। और जो अपने माहौल है वो तो सब उनके पेशे नजर थे ही, लेकिन जलालुद्दीन रूमी तो उनके असातिज़ा में से वो समझ दूसरा जो उनको कहा जाता है कि वजाहत कर देनी चाहिए कि तसव्वुफ के लोग हैं जैसे अमर डॉक्टर साहब के बारे में अगर डॉक्टर के बारे में उनको लिखा कि हिंदुस्तान की जमीन में बरसगीर की जमीन में सज्जे का बीज सबसे पहले उन्होंने बोया था। तो मखदूम उमम और मरकज़ रूह की सरजना हरम और अपनी सज्जा भी उन्होंने सज्जा यहाँ आवाज बायजीत के बारे में आपने देखा कि नाती जिन्होंने जो वायजीत या जो हवाले थी जो लौही की कलम सुनी शौकत सैयद कबीर शेर जलाल की फख्र जुनैद बायजीत है ना। तो फख्र जुनैद बायजीत जो है दुनिया के जाने को था। तो ये इकबाल ने किया कि उन्होंने तसव्वुफ के करके दुनिया वाले तसव्वुफ पर नक्श किया है और वो उनका मकसद है। लेकिन देखिए वो तो बाजार अपने आप से पीर रूमी हज़रत जलालुद्दीन मोहम्मद बल्कि रूमी कहती उनको पूरा मुस्लिम जानते हैं और असल
مگر بعض ان کی کیسے ایسی ہیں کہ جو قابل توجہ ہیں. جاوید نامی میں مثلاً منصور کا تذکرہ ہے, خالد کا تذکرہ ہے, کوئی ایسا ہے. تو جیسی لوگوں کو تذکرہ. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے سامنے بنیادی سوال جو تھا, اگر آپ کہیں تو تجزیہات کیا تھی تو وہ اخلاقیت تھے کہ عالم میں مشکل شناخت کی پہچان ہوئی اور مسلمانوں کا احیاء ہوئی اور شروع اسلام کا مرکز محور تھا. شروع ہوئے تھے سارے جہاں سے اسلام تھا اور ہم بلبلوں میں اور آخری تینوں عرب ہمارا کیا ہے اور اپنے قدیمی کی عوام میں وہ لکھا. تو آواز بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آپ دیکھنے کا سکتے ہیں کہ ترقی بھی ہوتے ہوتے تبدیلی ہوتے ہوتے پچیس پردے کے پہنچے. دوسری بات یہ مثلاً شری رام چندر جی کے بارے میں کچھ نانک جی کے بارے میں کچھ مطلب وہ بہت ہی وسیع مطلب اور دیکھو سامدانی تو وہ صرف یہ گہرائی بھی ہے اور دیکھیں اس کے تھاٹس کو کمپیئر کرتے ہوئے ان کو تقابلی جائزہ لیتے ہوئے محسوس تعلیم بہت آپ بینچ مارک بنائیں کہ ان کے بعد کون سے لوگ ہیں تو اگر 3,000 آدمی بھی آپ کریں گی تو اقبال اس کی ضرور ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اقبال نے انگریزی والی کتاب ان کی لکھا ہے, ہم لوگ کہتے ہیں آسان لگتے بہت اسلام ان کے سامنے اس کا ترجمہ بھی ہو گیا تھا, لیکن اس کے بہت ترجمے ہوئے ہیں, اس کی بہت پہلی ہمارے دوستوں میں بزرگوں میں خود جاوے کے پاس بہت کام ہوتے سب کام ہے. اگر میں آپ کی گزارش کروں کہ اقبالیات مطالعات اقبالیات ہم کہتے ہیں شاید غالب کے بارے کسی جیسے کے کام میں آئے, مگر میں یہ بات یقین کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ کسی سو عرصے میں جتنا کام اقبال پر ہوا اتنا کسی اور شاعر پر نہیں ہوا. لیکن پھر بھی میرا سوال نہیں ہے کہ اقبال پر کام ہوا لیکن ایک خاص طبقے نے اس کو سمجھا. ہم نے سکھے اقبال کو ٹیکسٹ بکس میں کوئی 2 نظموں کی صورت میں انٹروڈیوس کروایا, لیکن ہم اس کو اپنے نوجوانوں تک نہیں لے کر آئے جیسے اس کا حق. جی آپ بالکل, حالانکہ جو اقبال کے مخاطب ہے وہ جوان ہیں. جاوید رحمان صاحب کے بارے میں آپ کا مقام پیدا کر میں زمانے میں جاوید اقبال کے جو وہ درخت جوانوں کے لیے اس کے خوشبو کا زمانے سبھی پیدا کرے بیان کر دیں گے. فارسی ان کے مخاطب ہے طور پر جوان ہے اسی میں یہ اور جوانوں کو اپنی آنکھ کا تارا محبت مجھے جوانوں سے ہے. ستاروں کی ڈالتی وہی تبدیلی لا سکتے مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے. تو ظاہر ہے کہ جو ابھی اس انرجی میں ہے جو آگے فیوچر کی باغ دوڑ جسے سنبھالنی ہے. اب کیا ہوا کہ بدقسمتی سے جو ہمارے یہاں نظام تعلیم ہے مثالیاتی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں محنت کی گئی اور یعنی
اقبال کے توجہ پر حمل کر دیا گیا. ہمارے سال میں اقبال کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ قوال کرتے ہیں. تو وہ بھی ضروری ہوتا ہے اللہ عامہ کا استعمال اقبال کے کلام کو پہنچانے کے لیے. اب جیسے جو اقبال کہتے ہیں جس کو کام کیا ہے اقبال پر, خود ہمارے اقبال پر زبان بہت اچھی ہمارے وسیع بات ہے. اور میں آپ کی بات کروں کہ حال میں جو کار ایسے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو تحریر بھی بیان مسجد کو اکثر کام کیا ہے. ویسے جو جرمن زبان کے سب سے بڑے شاعر تو ہیں جو مغرب کے بہت بڑے دماغ کے طور پر جو آپ ہیں ناول تو انہوں نے حضور اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لکھا ہے نعت کے طور پر, اور ان کے سوال میں تو اقبال نے اسے طرح سے جواب کیا ہے. آپ یقین کیجیے گا اتنا جامع کام میں کم دیکھا جو اقبال کے حوالے سے تحقیق بہت بتا دیا کہ ہمارے انتقال ہو گیا دن حاصل بڑے بہت سی صاحب علم آدمی ہے. عاشق اقبال انہوں نے اکیڈمی میٹرس کے لیے بھی اور مقدرہ کے لیے بھی اقبال قوانین کی, اور بہت بڑا کام ہے یعنی اداروں میں کرنے کاموں کتابیاں کی اقبال یعنی اقبال کا جتنا چھپا ہے اس کی چیزیں چاہے اس کو جمع کر دیا. رجال اقبال پر بھی کام ہوا ہے, ریکنسٹرکشن بھی بہت کام ہوا ہے, ریکارڈنگ بہت اور پورا کلامی اقبال جو لیکن جیسے کسی ادارے کو شاید اس قدر میں اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے اس کو نافذ کیا جانا چاہیے تھا اور متعارف کرایا جانا چاہیے تھا اس طریقے سے. اس میں ایک سوال مجھے بتائیے, رومی اقوام نے دیکھا کہ بات کی ایک بڑی اسپیس ہے, مغرب نے رومی کو ایکسپٹ کر لیا لیکن اقبال کو اس طرح سے ایکسپٹ لکھا تنقید کی نگاہ میں رکھا. تو رومی کا شاید کوئی پوئٹری کا رومانٹک جو چہرہ تھا صرف انہوں نے ایکسپٹ کیا, اقبال کو وہ مقام بھی نہیں ملا اور بہت حد تک اقبال ہمیشہ تنقید کی زد میں گرا. یہ اس میں بہت باریک کی لکیر ہے جو ماڈرنزم ہے کرتے ہیں. جب بھی مسلم دنیا جدیدیت کی گفتگو ہوتی ہے تو اقبال کا نام ضرور آتا ہے اور کو سراہا بھی کرتا ہے. ان کو جیسے ڈاکٹر فضل الرحمان کا تذکرہ آتا ہے اور اس کا تذکرہ آتا ہے خاص طور پر جو ہمارے جاننے کے بعد بڑے لوگ کا تذکرہ ہوتا ہے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رومی کی شاعری ایک جو بڑا حصہ ہے وہ اس کے بارے میں اور افادہ نظری اور انسانی رشتوں کے بارے میں اور اس طرح سے آفاقی نقطۂ نظر اس کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. حالانکہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ان کا بھی بنیاد سارا اتنا ہے کہ قرآن حکیم ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ مثنوی مولوی مانوی جو ہے وہ فارسی زبان میں لکھا ہوا قرآن کے ذریعے یہ بات کہی جاتی ہے, انسپریشن اس کی بھی قرآن ہے. لیکن مثنوی کے بارے میں اس کی ترجمہ بہت اور مغرب میں بہت ظاہر بہت دنوں سے یہ جرمن زبان میں اور
زبانیں نہیں مصنوعی کی ترجمہ خاص طور سے یعنی دیوان کہتے ہیں رومی کی غزلوں کا ترجمہ ہے جو بعد میں ترجمہ ہوا اس میں بھی لیکن مصنوعی بہت ترجمہ وہ خود پاکستان میں مختلف زبانوں کا ترجمہ بہت ہی ترجمے موجود ہیں لیکن مغرب میں ان کی شاعری کے کچھ حصوں کو لے کر ان کو جسے کہتے ہیں گلوریفائی کیا گیا بالکل اور اقبال کے کچھ حصوں کو لے کر کہا گیا کہ یہ جو ہے یہ اب مثلاً خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی یہ کہ بمصطفیٰ پر ایسا پوچھا کہ بھی ہماری اگر بہن رسیدی تمام بول حدیث کی محمد سے وفاتی تو ہم کہہ رہے ہیں اب یہ جو ہے یہ حدیث جوڑا اس لیے کہ جو جوہر اسلام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجربہ اور بہت سے جو اللہ کے مصطفیٰ بندے جو ہیں خدا بندے جن کو کہتے ہیں جن کو منتخب کیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ رول ماڈل دیکھیں اقبال کے تو وہ مغرب کو سوچی کرتے اب اقبال کے رول ماڈل میں کون ہے سب سے اوپر تو ذات گرامی ہے یہ کئی ہے اس کے بعد جو دوسرے ان کے رول ماڈل ہیں وہ علی تعریف کرنے والے امام حسین اسلام ہیں خواتین میں انہوں نے رول ماڈل اپنا قرار دیا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے تو اب یہ جو ہے اس میں مغرب کو اس کے جو ہے قبولیت ان کا نظریہ ان کا دین ان کا مذہب مانا جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو بالکل اپنا موقف جو ہے وہ صاف صاف انہوں نے جیسے کہتے ہیں دو لفظوں میں کہا ہوا ہے کہ کتاب الہی اور نبی کریم علیہ السلام کا اسوا یہ ہمارے بنیادی جو مرکز ہے اور انہیں سے ہمیں فلاح کی اور نجات کی بھی فلاح کی بھی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی زندگی میں اگر ترقی اور سرفراز ہونا ہے تو یہ اہل مغرب کے لیے شاید کیا میرا خیال ہے اور قابل قبول بھی نہیں بات تو یہ کرتے ہیں وہ بالکل واضح ہیں اقبال کے جو موضوعات ہیں اگر آپ دیکھیے تو کس پر جہاں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی استفادہ کیا جا سکتا ہے وہ انہوں نے اس کو اکنالج کیا ہے اس کو اب جیسے اب لینن نہیں ہے میں کیسے سمجھتا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے ہر دم متغیر فطرت کے نظر بھی آتا ہوں ان کو بھی ایک واضح دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کائنات کے بارے میں کیا کریم میں تجلی اور مسیح خلیل کہہ رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ نیچے کو قلب مومن دماغ کافر یعنی مثلا ان کی عظمتوں کا فضیلتوں کا تو چاہے برگسا ہو نیچے ہوں مارکس ہوں لینن ہوں گوجے ہو اقبال کو جہاں سوچ میں گہرائی ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا ڈیو دیتے ہیں اس کو بالکل ایک شاعر کے طور پر ایک لکھاری کے طور پر اقبال کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ ابھی جو ڈیجیٹل دور آ گیا ہے اس میں بہت سارا ایسا کلام ہے بہت ساری ایسی شاعری ہے جس کو منسوب کر دیا جاتا ہے یہ اقبال کی ہے جو کہ ان کی نہیں ہے اس چیلنج سے کیسے نپٹیں نہیں دیکھیے اب اس کا تو کوئی اب آپ نے یہ کیسا مؤثر ہے کہ جو قابل نہیں رہا اور میں دیکھتا ہوں کہ اقبال کی ذات گرامی بہت بڑی عظیم شخصیت ہے ہم عام لوگوں کے اس سے وہ کوئی فکر کرتے ہیں اور آئے دن نقل ہوتے رہتے ہیں جو ہم وضاحت کرتے رہتے ہیں کہ یہ ان کا شعر نہیں یہ ان کو فیصلات کے نام پر بہت سے شعر ان کی اخبار کے نام پر بہت سے شعر ہمارے ہم اثروں کے بارے میں نقل ہو جاتے ہیں اور یہ تو بالکل کچھ کر نہیں سکتے آج تک
مگر یہ ضرور ہے کہ یعنی شرحیں جو لکھی گئی ہیں اقبال کی بہت شرحیں لکھی گئی تو یہ بہانہ نہیں کرتا کہ اچھا دیکھیے آخر ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں جب اب میں اس کی تفصیل نہیں جانا چاہتا ہوں مگر لاطینی زبان جو تھی وہ ابھی تک پڑھائی جاتی تھی لاطین جو تھی وہ برطانیہ میں یورپ میں پڑھائی جاتی تھی یونانی زمانے میں بہت سارے اقتدار تھے وہ پھر ہمارے عربی کے شخص جو تھے وہ ترجمہ ہوتے ادھر ہسپانیہ سے گئے ان کی وسعت ثانیہ کا سبب بنی تو یہ سب ہوتا ہے مگر کیا ہو نظام تعلیم صرف ہمارے ملک سے اب ایسے ہوگا نہیں اس لیے نالج جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے ویسٹ میں تو جب وہاں ڈیولپ ہوگی تو اب جب آپ موبائل استعمال کریں گے تو آپ میسج بھی کریں گے اور پھر آپ ڈیلیٹ بھی کریں گے اور مجھے تو معلوم نہیں ہے ایپ اتنے ہیں مجھے تو فون بچنا کر سکتا ہوں اور ریسیو کر سکتا ہوں یہ بھی میں نے بہت مشکل سے سیکھا یہ تو اچھی بات نہیں ہے سیکھنا چاہیے مجھے نہیں آتا میں کیا کروں تو بہت چیزیں ضرور اس بات کی ہے کہ نصاب میں اساتذہ کو ضرور شریک کیا جائے اور طریقے دیکھے جائیں کہ اچھا دیکھیے فلم پر بھی اخبار موجود ہیں ڈاکومنٹری اخبار پر موجود ہیں تراجم اخبار پر موجود کے اس میں موجود ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اور نہایت الگ الگ کرتے ہیں ہمارے مکی اخبار پر انگریزی میں بھی اتنا لکھا گیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے بڑے ان کے زمانے میں لکھا گیا ان کے تراجم ان کے زمانے میں ہوئے تو یہ بہانہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا کلام اچھا دشوار کیا ہوتا ہے دشوار یہ ہوتا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتا وہ دشوار ہوتا ہے اگر آپ زبان کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے غالب کو پڑھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو اخبار پڑھنے میں کیا دشواری ہے لیکن آپ نے اس کو بھی نہیں پڑھا ہوتا ہے چیزیں اب ہمارے زمانے میں سب چیز لاطینی کو پڑھنا ہے ایسا کوئی پڑھنا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں تھی جو آپ کو نہیں تو دینا ان کے لیے تو محنت چاہیے یاد چاہیے اور نظریات کو راسخ کرنا ہوتا ہے اب وہ کیسے ہوگا وہ آپ کو میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں لیکن اساتذہ ہیں اسکالر ہیں علماء ہیں سیاستدان ہیں یہ سب مل کر یہ طے کریں کہ اس بات کو کیسے پہنچایا جا سکتا ہے اور کیا کیا جیویل طریقے پہنچائے جانے کے استعمال کیے جاتے ہیں یہ سب کرنا چاہیے. بہت شکریہ فائل صاحب اور آپ کی گفتگو سے جو میں نے سیکھا وہ یہ ہے اور میرے یقیناً جو سننے والے دیکھنے والے ہیں انہوں نے بھی سیکھا ہوگا. سب سے پہلے کوشش تو کریں کتابیں موجود ہیں ان کی شرحیں بھی موجود ہیں اب ترجمے بھی موجود ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ان کی اردو اور فارسی سمجھ نہیں آتی ان کے کلام کا انگریزی ترجمہ کو دیکھ لیجیے ایک بار کو موقع دیجیے وہ آپ کی سوچ کو وسعت نہ دے تو پھر کہیے. اس کے ساتھ ہی میزبان ڈاکٹر اقبال حسین کو دیجیے گا اجازت. افتخار عارف صاحب سے بھی اجازت دیتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے ساتھ گفتگو میں ہمیشہ مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے اور آج بھی ایسی نشست تھی. اپنے رکھیے کا خیال.